الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، پھول تو بہت سارے ہیں مگر گلاب کی بات ہی کچھ اور ہے. پتھر تو بہت سارے ہیں یاقوت سب سے جدا ہے. مہینے تو سارے ہی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں مگر رمضان المبارک کی بات ہی کچھ اور ہے. اسی طرح راتیں ساری اللہ نے پیدا کی مگر شب قدر کو سب سے ممتاز کر دیا. شہر تو سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں مکہ اور مدینہ کی بات ہی کچھ الگ ہے. مسجدیں سارے ہی اللہ کا گھر ہے لیکن مسجد حرام اور مسجد نبوی کی بات ہی کچھ اور ہے. انبیاء تو سارے ہی اللہ کے قاصد اور برگزیدہ ہیں مگر امام الانبیاء کی بات ہی کچھ اور ہے. صحابہ تو سارے ہی رشد و ہدایت کے ستارے ہیں مگر ابو بکر کی بات ہی کچھ اور ہے. 22 جمادی الثانی یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ راشد، یار غار، یار مزار، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق کا یوم وفات 22 جمادی الثانی. آج 20 تاریخ ہے جمادی الثانی کی. 22 جمادی الثانی یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یوم وفات. پیر اور منگل کی درمیانی شب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا. اسی مناسبت سے 22 جمادی الثانی ہی کی مناسبت سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا مختصراً کچھ تذکرہ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام زمانے جاہلیت میں عبد الکعبہ، ایک روایت میں عبد رب الکعبہ آتا ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام اسلام لانے سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے عبد رب الکعبہ یا عبد الکعبہ تھا. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تبدیل کر دیا کہ اے ابو بکر تم کعبہ کے بندے نہیں ہو بلکہ اللہ کے بندے ہو، تم عبد اللہ ہو. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عبد اللہ تھا. ہم عمومی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا نام ابو بکر ہے یا صدیق ہے تو نام نہ ابو بکر ہے نہ صدیق ہے. آپ رضی اللہ عنہ کا نام عبد اللہ ہے. آپ کے والد کا نام ابو قحافہ مشہور ہے، نام آپ کے والد کا عثمان ہے، عبداللہ بن عثمان. یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام ہے. آپ رضی اللہ عنہ بالکل ابتداءً اسلام لانے والوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے میں یہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ سر فہرست ہے. جو آپ رضی اللہ عنہ کو ابو بکر کہا جاتا ہے وہ ابو بکر آپ کی کنیت ہے. بکر کا معنی ہے پہل کرنے والا. بکر کا معنی ہے پہل کرنے والا.
آپ تمام بھلائی کے اور تمام خیر کے کاموں میں پہل کرنے والے تھے، اسی وجہ سے آپ کی کنیت ابو بکر پڑ گئی۔ اسلام لانے میں سب سے پہلے پہل کرنے والے ابو بکر ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت دینے والے، جب دین کو قبول کیا تو دین کی دعوت میں پہل کرنے والے ابو بکر ہیں۔ جب بات ختم نبوت کے دفاع کی آئی تو ختم نبوت کے دفاع میں پہل کرنے والے ابو بکر ہیں۔ جب منکرین زکوٰۃ سے جہاد کی بات آئی تو اس میں بھی پہل کرنے والے ابو بکر ہیں۔ غرض یہ کہ جتنے بھی خیر کے کام میں تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خیر کے کاموں میں کبھی پیچھے نہیں رہے، بلکہ ہمیشہ آگے فرنٹ پر نظر آتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک روایت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں جو محتاج لوگ تھے، جو معذور لوگ تھے، ان کی ایک فہرست بنائی تھی کہ یہ سارے محتاج ہیں، یہ سارے معذور ہیں، یا بہت زیادہ بوڑھے ہیں، یا جہاد میں جنگوں میں ان کے اعضاء کے اعتبار سے وہ مفلوج ہو گئے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں ان لوگوں کی ایک فہرست بنائی تھی جو معذور تھے یا انتہائی بوڑھے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ وہ فہرست دیکھ رہا تھا، ہر فہرست کے میں اس نام کے آگے، معذور کے نام کے آگے کسی نہ کسی صحابی کا نام لکھا ہوا تھا کہ ان کی خدمت ان کے ذمہ ہے، ان کی خدمت ان کے ذمہ ہے۔ میں وہ فہرست پڑھ رہا تھا، ایک فہرست میں نے ایک جگہ دیکھا کہ نابینا عورت لکھا ہوا تھا اور اس کے آگے نام نہیں تھا، وہ جگہ خالی تھی۔ میں یہ سمجھا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کسی کے ذمے لگانا بھول گئے، یا سوچا ہوگا کہ کسی کے ذمے لگاؤں گا، وہ ذمے لگانے سے رہ گئے۔ میں نے اس بڑھیا خاتون کا نمبر، مکان دیکھ لیا اور نام دیکھ لیا، میں ان کے گھر چلا گیا۔ اگلے دن میں گیا، میں نے ان سے پوچھا تو میں نے دیکھا وہ نابینا بھی ہے اور انتہائی کمزور بوڑھی ہے کہ وہ اپنے کام بھی کر نہیں سکتی۔ میں نے ان سے کہا کہ کوئی خدمت ہو تو بتلائیے، اور انہوں نے کہا نہیں، آپ سے پہلے ایک صاحب آئے، وہ میری ساری ضروریات پوری کر کے چلے گئے، گھر کی صفائی، پانی، جو بھی ضرورت تھی وہ ساری ضرورت کر کے پوری کر کے چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، میں نے یہ سوچا کہ آج دن چڑھ گیا، دوپہر ہو گئی، میں کل تھوڑا صبح جلدی چلا جاؤں گا۔ میں اگلے دن صبح گیا، تب بھی میں دیکھتا ہوں ان کے گھر کے سارے کام پورے ہوئے۔ میں نے کہا میں کل فجر کے متصل بعد آؤں گا، فجر کے بعد کیا، سارے کام ہوئے۔ میں نے کہا کل میں فجر سے پہلے آؤں گا، میں فجر سے پہلے گیا تب بھی ان کے سارے کام ہو چکے تھے۔ پھر میں نے کہا میں تہجد کے وقت میں آؤں گا، تہجد سے پہلے بھی گیا تو سارے کام ہوئے۔ پھر میں نے کہا یہ ماجرا سمجھ نہیں آ رہا، میں تو دوپہر سے تہجد تک کا سارا وقت دیکھ لیا، میں جب بھی جاتا ہوں کام ہوا ہوتا ہے، میں کام کرتا ہوں، عشاء کی نماز کے بعد گھر نہیں جاتا، اس خاتون کے گلی میں کھڑا ہو جاتا ہوں چھپ کر کہ دیکھوں گا یہ ماجرا کیا، یہ ہوتا کیا ہے۔ جب میں چھپا ہوا تھا، میں نے دیکھا میرے سامنے سے ایک شخص جا رہا ہے جس کے پیر میں چپل بھی نہیں ہے اور اس نے نقاب لگایا ہوا ہے، اپنا منہ چھپایا ہوا ہے۔ میں نے بولا یہ کوئی چور ہے، یہ کوئی ڈاکہ ڈالنے کے ارادے سے مسجد نبوی میں پھر رہا ہے۔ میں نے اس کو آواز دی کہ کون ہو، پوچھا تو اندر سے آواز آئی نقاب کے اندر سے، میں ابو بکر ہوں، میں ابو بکر ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے، میں نے کہا امیر المؤمنین آپ یہاں رات کو اس وقت اور چپل آپ نے نہیں پہنے ہوئے، کیا معاملہ ہے، جوتے کیوں نہیں پہنے ہوئے؟ میں نے کہا کہ میں خدمت کرنے کے لیے جا رہا تھا، جوتے یوں نہ پہنے کہ کچے مکانات ہیں، میرے چلنے کی آواز نہ پیدا ہو اور کسی کی آنکھ نہ کھل جائے، میرا یہ عمل لوگوں پر ظاہر نہ ہو جائے، میرا یہ عمل لوگوں پر ظاہر نہ ہو جائے، اس لیے میں نے چپل نہیں پہنی اور منہ چھپایا ہوا۔ غرض یہ کہ خیر کے جتنے کام تھے ان کاموں میں پہل کرنے والے تھے، ان کاموں میں سبقت کرنے والے تھے، ان کاموں میں آگے بڑھنے والے تھے، اسی وجہ سے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ ابو بکر نام نہیں تھا، ابو بکر کنیت تھی۔ بکر کا معنی ہے پہل کرنے والا، سبقت کرنے والا، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں پہل کرنے والا۔ تو یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو بھی معاملہ ہو، چاہے وہ غزوہ تبوک کے موقع پر مال جمع کرنے کا معاملہ ہو یا اور کوئی معاملہ ہو، یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے تحفظ کا معاملہ ہو، یا آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کا تحفظ کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں پہل کرنا،
ایک روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے، ایک مشرکین مکہ میں سے عقبہ بن ابی معیط ایک بدبخت ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں کپڑا رومال ڈالتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کھینچتا ہے۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ عقبہ بن ابی معیط مشرکینوں کی سربراہی کر رہا ہے اور یہ آپ علیہ السلام کو تنگ کر رہا ہے اور کوئی آ کر چھڑائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر پر جا کر بتلایا کہ تمہارے ساتھی کو لوگ تنگ کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے چھڑایا، آپ علیہ السلام پر چمٹ گئے اور یہ کہنے لگے اتقتلون رجلا، اللہ کو الفاظ اتنے پسند آئے، اللہ نے قرآن میں نقل کر دیا، اتقتلون رجلا، کیا تم ایک بندے کو صرف اس وجہ سے تنگ کرتے ہو، اس وجہ سے قتل کرنے کی کوشش کرو، ان یقول ربی اللہ، وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، کیا صرف اس وجہ سے اس کو تنگ کرو گے؟ حضرت ابوبکر کا یہ کہنا تھا۔ عقبہ بن ابی معیط پہلے تو اکیلا تھا، لیکن اب جتنے لوگ مشرکین مکہ میں سے ساتھ تھے وہ سارے ابوبکر رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ اس شدت سے مارا کہ ان کو یہ لگا کہ یہ مر چکے۔ اس وقت چھوڑا جب ان کو یہ لگا کہ یہ مر چکے، بالکل نڈھال بے ہوش ہو کر پڑے ہوئے تھے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر والے آئے، ان کو گھر لے کر آئے اور ان کی خدمت کی اور دوا وغیرہ دی ان کو۔ جب ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد پہلا سوال یہ پوچھتے ہیں، یہ بتاؤ میرے نبی کیسے؟ ماں کہتی ہے، ماں ابھی ایمان نہیں لائی تھی، مشرکین میں سے تھی، ماں کہتی ہے جس کی وجہ سے یہ مشقت آئی اسی کے بارے میں پوچھ رہے ہو، کچھ کھا لو پی لو پھر دیکھتے ہیں ان کا کیا ہوا۔ کہا نہیں میں کچھ نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک مجھے یہ پتہ نہ چل جائے کہ میرے پیارے کیسے۔ کہا مجھے کیا معلوم تمہارے پیارے کیسے؟ کہا آپ کو نہیں معلوم تو جاؤ حضرت عمر کی بہن کے گھر جاؤ، وہ ایمان لا چکی ام جمیل، ان سے پوچھو وہ فاطمہ، وہ بتائیں گے فاطمہ بنت خطاب وہ کیسے ہیں۔ پھر وہ گئی، حضرت فاطمہ کے گھر گئی، ان سے پوچھا، حضور علیہ السلام خیریت دریافت کی، وہ آ کر بتائی تو پھر کہنے لگے اب مجھے سکون ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اعتبار سے مدد کرنے والے، آپ علیہ السلام کا قرب حاصل کرنے والے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ واحد صحابی ہے جن کی صحابیت کو اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے۔ باقی سارے صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوان یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اولئک هم الصادقون یہ اللہ کا ارشاد ہے۔ اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون، مختلف القابات اللہ نے صحابہ کو عطا فرمائے ہیں، لیکن کسی صحابی کی صحابیت قرآن میں ذکر نہیں ہے کہ وہ صحابی کے لفظ سے ان کا ذکر کیا ہو، وہ صرف واحد ابوبکر رضی اللہ عنہ جس کو صحابی اللہ نے قرآن میں کہا۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ صاحب یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے ان کی صحابیت کا اللہ نے ذکر کیا کہ یہ صحابی ہے۔ اللہ کی مدد نبی کے ساتھ ہوتی ہے۔ جس وقت فرعون بنی اسرائیل کو مارنے کے لیے چلا، قتل کرنے کے لیے چلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لشکر لے کر نکلے، بحر قلزم پر پہنچتے ہیں، آگے بحر قلزم آ جاتا ہے، دریا ہے، اور پیچھے دیکھتے ہیں تو پیچھے فرعون کی فوج ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہ سارے پریشان ہیں، اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اب ہم پکڑے گئے۔ آگے دیکھتے ہیں تو بھی ہلاکت نظر آ رہی ہے، موت نظر آ رہی ہے، یہاں رکتے ہیں پیچھے فرعون اس کی فوج آ رہی ہے، موت نظر آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کلا، ہم پریشان ہرگز نہیں ہوئے، ان معی ربی میرا رب میرے ساتھ ہے۔ نبی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ ان معی ربی، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا ان معی میرے ساتھ ربی میرا رب ہے، جب میرے ساتھ میرا رب ہے تو تمہیں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ یہی معاملہ جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر ہیں، آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ ان کو مشرکین مکہ کے پیر نظر آ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر فرمایا یا رسول اللہ اگر یہ بیٹھے تو یہ ہم دونوں کو دیکھ لیں گے، نہ معلوم پھر کیا ہوگا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ لا تحزن، غم نہ کرو، پریشان نہ کر، ان اللہ معنا، ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے، ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے۔
وہاں موسیٰ علیہ السلام فرمایا ان معی ربی، میرے ساتھ اللہ ہے، میری مدد اللہ کریں گے. تو اللہ فرما رہے ان اللہ معنا، جس طرح اللہ کی مدد نبی کے ساتھ ہوتی ہے اسی طرح اللہ کی مدد صدیق کے ساتھ بھی. اللہ نے اسی لفظ کے ساتھ ذکر کر دیا کہ جس طرح اے بکر میں اپنے نبی کی مدد کروں گا، میں اپنے نبی کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، اے بکر میں تمہیں بھی تنہا نہیں چھوڑوں. جو بکر رضی اللہ عنہ ہیں ہر معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے انتہائی بے پناہ محبت تھی. بخاری کی روایت ہے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں کچھ بات ہو گئی، آپس میں کچھ بات ہو گئی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا عمر مجھے معاف فرماؤ. حضرت ابوبکر کی طرف سے کوئی بات ہو گئی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ناگوار گزری تو حضرت ابوبکر نے معذرت کی، لیکن حضرت عمر نے خاموشی اختیار کی. اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے. عرض کرنے کہ یا رسول اللہ مجھ میں اور عمر میں یہ بات ہو گئی، میری طرف سے یہ زیادتی ہو گئی تھی، میں نے کہا عمر کو معاف فرما دو، عمر نے معاف نہیں کیا. تو یا رسول اللہ آپ میری سفارش عمر سے کیجئے. روایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام فرمائے اے ابوبکر اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، یغفر اللہ لک ابوبکر، اے ابوبکر اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، ابوبکر اللہ تمہاری مغفرت فرمائے. آپ علیہ السلام نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا. اسی اسنا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی پیچھے سے آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لے آئے اور دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ. حضرت ابوبکر فرماتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ بات میں نے کی تھی عمر نے نہیں کی تھی. ایسا لگ رہا ہو کہ میں یہ کہہ چکا ہوں کہ بات عمر نے، کیونکہ حضور پریشان، حضور عمر پر غضبناک. یا رسول اللہ عمر نے نہیں کہا تھا میں نے کہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنے پر فرمان لگے اے عمر یہ وہ ہے جس وقت ساری دنیا میری تکذیب کر رہی تھی، یہ وہ ہے جس نے میری تصدیق کی تھی. ہر بندے نے اسلام لانے سے پہلے سوچا، تذبذب کا شکار ہوا، یہ وہ ہے جس کو میں نے کہا اس نے قبول کر لیا. یہ وہ ہے معجم طبرانی کی روایت ہے، یہ وہ ہے جس کا آسمانوں میں بھی لقب صدیق ہے. تم میرے اس دوست کو حل تارکو لی صحابی، کیا تم میرے اس دوست کو میرے لیے نہیں چھوڑ سکتے؟ اگر ابوبکر نے کچھ کہہ بھی دیا تھا تب بھی اے عمر کیا تم حل تارکو، کیا تم نہیں چھوڑ سکتے لی صحابی میرے لیے میرے دوست کو؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام فرما رہی ہے میرے دوست کو میری وجہ سے چھوڑ دو اگر کچھ کہہ بھی دیا. انت صاحبی علی الحوض وصاحبی فی الغار. ایک روایت میں آپ نے فرمایا اے ابوبکر تم حوض میں بھی میرے ساتھ ہوگے جس طرح غار میں میرے ساتھ ہیں. غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ثانی اثنین 2 تھے، ایک حضور علیہ السلام اور ابوبکر. آپ نے فرمایا اے ابوبکر انت صاحبی علی الحوض، تم حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ اسی طرح ہوگے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ علیہ السلام سوال کیا یا رسول اللہ جتنی آسمان پر تارے نظر آ رہے ہیں اتنی کسی کی نہیں کہ عائشہ فرماتی ہیں. آپ فرمائے کہ ہاں عمر کی ہے. یا رسول اللہ میں یہ سمجھ رہی تھی آپ میرے باپ کا نام لیں گے. آپ نے فرمایا اے عائشہ تمہارے باپ کی ایک رات کی نیکیاں اس سے زیادہ ہیں. اے عائشہ تمہارے باپ کی ایک رات کی نیکیاں اس سے زیادہ ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنا سب کچھ حضور پر لٹا دیا. دین اسلام کی ہر اعتبار سے خدمت کرنے کی کوشش کی، جو ہو سکتا تھا ہر اعتبار سے خدمت کرنے کی کوشش کی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دنیا میں سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، اگر نہیں دیا تو ابوبکر، کہ ابوبکر کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی دے گا. یہ ابوبکر ہے. آپ علیہ السلام نے صدیق کا لقب دیا ہے کہ یہ سچا ہے. آپ علیہ السلام نے عتیق کا لقب دیا ہے کہ یہ عتیق ہے. عتیق کہتے ہیں جہنم سے آزاد کو. انت عتیق من اللہ، اللہ کی طرف سے تم عتیق ہو. اما عائشہ فرماتی حضور نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو. عشرہ مبشرہ تو دیگر صحابہ بھی ہیں اور صحابہ کے لیے بھی حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے، لیکن جو خاص بشارتیں ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دی ہیں وہ دیگر سے حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ممتاز کرتی تھی. ایک روایت میں
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ علی رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر۔ میں نے پوچھا اس کے بعد ابو بکر کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل کون ہے؟ کہا عمر۔ محمد بن حنفیہ خود کہتے ہیں میں نے سوچا کہ اب اس کے بعد بھی اگر میں پوچھوں گا تو یہ عثمان کا نام لے دیں گے، میں نے کہا اس کے بعد میں کائنات کا سب سے افضل آپ کو سمجھتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا نہیں، میں تو مسلمان میں سے ایک عام مسلمان ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور ابوبکر عمر یہ کائنات کے افضل ترین لوگ ہیں، لیکن جب افضل ترین کی بات آئے گی تو انہی کی بات آئے گی۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، آپ علیہ السلام کے دائیں جانب ابوبکر تھے، بائیں جانب عمر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، جس طرح میں یہاں پر ہوں اسی طرح جب میں قبر سے اٹھوں گا تو میرے دائیں جانب بکر عمر، جب میں قیامت کے دن اٹھوں گا میرے دائیں جانب بکر بائیں جانب عمر۔ فرمایا کائنات کے افضل ترین لوگ حضور علیہ السلام کے بعد انبیاء کے بعد ابوبکر اور عمر ہیں۔ اس لیے علی رضی اللہ فرما رہے اس لیے کہ میں نے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر اور عمر کا تذکرہ ساتھ کرتے ہوئے سنا۔ جب بھی حضور بات کرتے کہتے میں گیا میرے ساتھ ابوبکر تھے عمر تھے، میں آیا میرے ساتھ ابوبکر تھے عمر تھے، میں داخل ہوا میرے ساتھ ابوبکر تھے عمر تھے، وخرجت میں نکلا میرے ساتھ ابوبکر اور عمر تھے۔ حضور علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے ساتھ ابوبکر اور عمر کا تذکرہ کیا کہ کائنات کی افضل ترین ہستی ہیں۔ 22 جمادی الثانی یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے، جو ہمارے پاس پرسوں اتوار کے دن بروز اتوار بنتا ہے، یہ 22 جمادی الثانی ہے، یہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے۔ ہمیں ان مبارک ہستیوں کا تذکرہ پڑھنا چاہیے، ان مبارک ہستیوں کی زندگی پڑھنی چاہیے، ان کے تذکرے سننے چاہیے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ دین کی خاطر قربان کر دیا، اپنا سب کچھ دین کی خاطر قربان کر دیا کہ اللہ کا سلام ان کے لیے دنیا میں آ رہا ہے، بخشش کا پروانہ دنیا میں آ رہا ہے۔ اللہ اعلان کرے کہ تقوی ہے، تقوی والا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا مزاج تھا غلاموں کو خرید کے آزاد کیا کرتے تھے، جو بھی محتاج غلام ہوتا تھا مسلمان ہو جاتا ابوبکر رضی اللہ عنہ خرید کر آزاد کیا کرتے رہے۔ ایک مرتبہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ کہنے لگے اے ابوبکر غلام خرید کے آزاد کرنا ہی ہے تو یہ کمزور غلام خرید کے کیوں آزاد کرتے ہو؟ کسی طاقتور غلام کو خریدو اور آزاد کرو تاکہ تمہارے لیے فائدے مند ہو، تاکہ تمہارے لیے فائدے مند ہو۔ ابوبکر فرمائے اے ابا میں نے یہ کام اپنے فائدے کے لیے نہیں کیا، میں نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ اللہ نے ذکر کر دیا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى۔ ابوبکر یہ کام دکھلانے کے لیے نہیں کرتا، اپنی دنیاوی اغراض کے لیے نہیں کرتا، ابوبکر تو یہ کام رب کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور رب راضی ہوگا اور راضی کرے گا۔ جس طرح اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، حضور کے بارے میں فرما رہے اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، اور یہی الفاظ اللہ ابوبکر رضی اللہ عنہ فرما رہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ابوبکر اللہ آپ کو خوش کر دے گا۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اللہ آپ کو ابوبکر رضی اللہ عنہ فضل والا کہہ رہے ہیں، وسعت والا، فضیلت والا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے مستح رضی اللہ عنہ، یہ رشتہ دار بھی تھے ابوبکر کے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زیر سرپرستی بھی تھے، زیر کفالت بھی تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا نام نفقہ برداشت کیا کرتے تھے۔ جب اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر مشرکین مکہ نے تہمت لگائی، منافقین نے تہمت لگائی، ان تہمت لگانے والوں میں دیگر منافقین کے ساتھ چند مسلمان بھی تھے۔ ان مسلمانوں میں مستح رضی اللہ عنہ بھی تھے، انہوں یہ بھی تہمت لگانے والوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اچھا ان کا نام نفقہ بھی برداشت کرے ابوبکر، اور بیٹی پر جو نام نفقہ برداشت کرے اس کی بیٹی پر الزام لگانے والوں کے ساتھ۔ جب براءت ظاہر ہو گئی سورہ نور اللہ نے براءت نازل فرما دی، حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میری بیٹی پر الزام لگانے والوں میں وہ بندہ بھی تھا جس کی میں نگرانی کرتا ہوں، جس کی میں کفالت کر رہا ہوں، آج کے بعد میں اس کی کفالت نہیں کروں گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی کفالت سے روک لیا، ہاتھ روک لیا۔ اللہ نے اعلان فرما دیا ابوبکر
یہ آپ کے مزاج کے موافق نہیں ہے، یہ آپ کے مرتبے کے مناسب نہیں ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتَىٰ أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ۔ اے بکر، آپ کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ آپ اپنا ہاتھ روک لیں، آپ خرچ کریں۔ آپ تو فضیلت والے ہیں، آپ عام آدمی نہیں ہیں، آپ فضیلت والے ہیں، آپ خرچ کریں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اے بکر، کیا آپ یہ پسند نہیں کرتے آپ یہاں نوازیں اور وہاں اللہ آپ کی مغفرت کر دے؟ کیا اللہ فرما رہے ہیں بکر؟ کیا آپ یہ پسند نہیں کرتے؟ الا تحبون، کیا آپ یہ پسند نہیں کرتے ان یغفر اللہ، کہ اللہ آپ کی مغفرت فرما دے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمائے بلا بلا یا ربنا، اے میرے رب کیوں نہیں، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ آپ میری بخشش فرمائے، میری مغفرت فرمائے۔ آج کی بات میں مستح کو اور جن لوگوں کو میں دیتا ہوں دیتا رہوں گا اور زیادہ کر دوں گا، اس میں کوئی کمی نہیں کروں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش کا، مغفرت کا، جنت کا وعدہ اللہ نے کر لیا۔ تو ہم ان کی زندگیوں کو پڑھیں تاکہ ہم ان کی زندگیوں کے قریب آ سکیں، اپنے آپ کو ہم تبدیل کرنے کی کوشش کر سکیں، کم از کم محبت تو ان کی اپنے دل میں پیدا کر ہی لیں۔ اللہ ہم سب کو ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔